مگر اس نے نیچے ایک لائن لکھی تھی کہ یاد رکھنا 9 مئی کو فوج نے اتنے بندے مارے تھے. خدا را میں ایک بات کروں گا کہ اگر آپ کی فوج اچھی نہیں ہے, بالفرض مان لیا, آپ کی بات کو مان لیا, جو آپ کہتے ہیں سچ ہے, جو آپ نے کہا سچ ہے, جو آپ نے بولا وہ سچ ہے, مان لیا ایک لمحے کے لیے, مگر خدا را. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین, اس وقت پورا پاکستان سوگوار ہے, پورا پاکستان اس وقت غمگین ہے, غم کی حالت میں ہے, اور اس کی وجہ بھی آج جو پیش آنے والا خوفناک واقعہ ہے بلوچستان کے درہ بولان میں. آج جو واقعہ پیش آیا, جعفر ایکسپریس کو وہاں پر روکا گیا, اس کے اوپر حملہ کیا گیا, فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں کئی مسافر وہ شہید ہوئے, اور پھر جو مسافر زندہ بچ گئے تھے ان کو ٹرین سے اتار کر ان کو یرغمال بنا لیا گیا اور ان کو جنگی قیدی کا نام دے دیا گیا, اور اب ان کے مطالبات سامنے رکھ دیے گئے. ناظرین, یہ واقعہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا. جعفر ایکسپریس 9 بجے یہ اپنے اسٹیشن سے چلی تھی. اپنے اسٹیشن سے چلنے کے بعد تقریباً 1-1:30 بجے جب یہ سبی کی طرف جا رہی تھی, تب یہ درہ بولان کے اوپر, اور درہ بولان کے اوپر تقریباً 17 کے قریب سرنگیں ہیں, ان سرنگوں میں سے ایک سرنگ کے پاس یہ واقعہ رونما ہوا. اب وہ درہ بھی انہوں نے اس لیے چوز کیا کہ وہ درے پر 17 سرنگیں ہیں اور کئی راستے ہیں, اور یہ درہ بولان جو افغانستان اور انڈیا کے ساتھ انگریز کے دور میں افغانستان اور بھارت کے ساتھ یہ تجارت کے وقت یہ درہ استعمال کیا جاتا تھا, اور یہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں جو افغانستان کو جاتے ہیں اور جو بھارت کو جاتے ہیں, اور اس طرح یہ مطلب راستے تھے. اور اب اگر بھارت اور افغانستان نہ جاتے ہوں, مگر یہ کہ وہ راستے ابھی بھی موجود ہیں, وہاں پر وہ پناہ گاہیں انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں, وہاں پر غار بنا لیے ہوئے ہیں, اور یوں وہ سیکورٹی فورسز سے بچ کر چھپ کر وہاں پر وہ محفوظ رہتے ہیں. اور یہ اس لیے انہوں نے یہ جگہ چوز کی حملہ کرنے کے لیے. اب اس حملے میں جو ٹرین کا ڈرائیور وہ شہید ہوا, اس کی شہادت سے پہلے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی, وہ بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا. اور پھر ابھی تقریباً 12 بجے کے قریب, ابھی رات کے 12 بجے تقریباً 80 مسافر وہ بازیاب کروا لیے گئے, اور ان کی بھی ایک کہانی ہے. اب اس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بازیاب نہیں کروائے گئے, BLA کے دہشت گردوں نے یہ خود چھوڑے ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی کی وجہ سے یہ بازیاب ہوئے ہیں. اب اس کا میں پروف دوں گا کہ واقعی یہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے ساتھ یہ بازیاب ہوئے ہیں. اس میں 2 مسافروں کے بیانات بھی سامنے آئے. ان کا بھی یہ کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو BLA کے دہشت گرد ہیں انہوں نے ہمیں خود رہا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اس جانب چلے جاؤ. انہوں نے مطلب نشاندہی کی کہ یہ سڑک سیدھے چلتے جاؤ, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمہیں گولی سے مار دیا جائے گا. اب انہوں نے یہ آ کر بیان دیے, وہ دونوں مسافروں کے بیانات بھی میں آپ کو ویڈیو میں سناؤں گا. پہلے جان لیتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کہ یہ ٹرین صبح 9 بجے اپنے اسٹیشن سے چلی, اور یہ کوئٹہ سے چلی. کوئٹہ سے اس نے لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, مطلب راولپنڈی اسلام آباد سے گزر کر اس نے لاہور کے پنجاب کے مختلف شہروں میں اس نے آنا تھا, اور مسافر پنجاب کے سوار تھے. اب اس میں جو اب موجودہ اپڈیٹ ہے وہ بلوچ لبریشن آرمی کے جو انہوں نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری تقریباً 8 سے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری فورسز کے ساتھ ہماری جرب جاری ہے, لڑائی جاری ہے, اور اس میں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 30 سے زائد جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ بھی ابھی تک نہیں مرا, اور انہوں نے ساتھ یہ بیان دیا کہ اگر یہ کارروائی جاری رہی تو ہم مسافروں کو جان سے مار دیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اب جو اگلی بات تھی, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو 80 مسافر جو رہا ہوئے ہیں یہ فوج نے نہیں کروائے, سیکورٹی اداروں نے نہیں رہا کروائی, یہ BLA نے خود رہا کیے. تو اس کی تصدیق BLA نے خود کر دی. بلوچ لبریشن آرمی نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے ابھی کارروائی کی, گولے برسائے ہمارے اوپر, ہمارے 2 جو انہوں نے کہا وہ ان کو ہلاک کیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم 10 مسافروں کو ابھی جان سے مار دیں گے, کہ اگر یہ سیکورٹی فورسز نے یہ کارروائی کی ہمارے خلاف, ہم 10 مسافروں کو جان سے مار دیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ کارروائی جاری رہی تو اس کے جو باقی مسافروں کی موت کے ذمہ دار ہوگی تو وہ پاک فوج ہوگی. انہوں نے یہ چیز لکھی. تو اب
سن لیتے ہیں وہ مسافروں کے بیانات. مسافروں نے کیا کہا جو ابھی رہا ہو کر اسٹیشن پر پہنچے ہیں اور فوج کی سخت نگرانی میں فوج کی سخت سیکورٹی میں وہ ٹرین پر سوار ہو کر مال بردار ٹرین کے ذریعے وہ ابھی اسٹیشن پر پہنچے ہیں. اور یہاں تک ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. جب وہ تنگ آ کے بولے بھائی بوگی خالی کریں, ہم لوگ چلاتے ہیں. ہم لوگ نکل گئے, بچوں کو بولا بھائی نکلو, مرنا ہے بھائی نکلو, ادھر بھی مرنا ہے ادھر بھی مرنا ہے. پھر ہم لوگ نکل گئے. اچھا وہاں سے آپ کو کیسے, مطلب وہاں سے یہاں تک کیسے آپ آئے, کس طرح آئے وہاں سے؟ ادھر ہم لوگ کو چھوڑ دیا, پھر بولا آپ لوگ جائیں بھائی, اپنا راستہ پکڑیں, نکلتے جائیں, آپ لوگ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. دھماکہ ہوتا ہے, اس کے بعد تھوڑی صورتحال بتائیے کیا دیکھا؟ بس اس کے بعد چیخو پکار تھی, سب لوگ چیخ رہے تھے, گاڑے مار رہے تھے. بس کچھ لیٹ گئے, ہم بھی لیٹ گئے پوری ٹرین میں, سب لوگ لیٹ گئے کہ اپنی جان بچے. بس باعث کچھ فائرنگ ہوئی, بلاسٹ ہوئے. اس کے بعد ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اترے. لوگ نہیں اتر رہے تھے, میں اپنے بچوں کو لے کے اتر گیا. میں نے کہا جب وہ کہہ رہے اترو تو پھر تو اترو نا, اندر آ کے مارنا شروع کریں گے پھر کیا کریں گے. ہم لوگ اترے, خیر اس نے میرے بچوں کو بھی چھوڑ دیا, مجھے بھی چھوڑ دیا, میری گھر والی کو بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہوں. ہم لوگ پہنچے پولیس اسٹیشن پر. یہ مسافروں کے آپ نے بیانات سنے. مسافروں کا کہنا یہ ہے کہ جب ٹرین روکی گئی تو شدید دھماکے ہوئے, مطلب کہ انہوں نے دھماکہ کر کے مائن کے ذریعے یا جیسے بھی راکٹ لانچر کے ذریعے یا جیسے بھی انہوں نے دھماکہ کیا, دھماکہ کر کے انہوں نے ٹرین کو روک کر انہوں نے پھر فائرنگ کافی دیر فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں. فائرنگ کی آوازوں کے بعد انہوں نے کہا پھر خاموشی چھا گئی, اور پھر وہ جو دہشت گرد تھے وہ ٹرین میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد انہوں نے پھر مسافروں کو ٹرین سے اتارنا شروع کر دیا. اب ایک مسافر نے کہا کہ انہوں نے اتارنا. اب دوسرا مسافر جس نے نام نہ ظاہر کرنے کے بعد کہا کہ میں یہ جو مسافر تھے انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کیے. آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ مسافروں کو الگ الگ کیا کہ یہ الگ مسافر مطلب دو کیٹیگریز انہوں نے بنا دی. اب اس میں ظاہری بات ہے کچھ پٹھان ہوں گے, یہاں بلوچستان کے رہنے والے ہوں گے, اور باقی پنجابی ہوں گے. انہوں نے پنجابیوں کو سائڈ پہ کر لیا اور باقی جو پٹھان اور بلوچی تھے ان کو ایک سائڈ پر کر دیا. اب اس میں جو بیوی بچوں والے تھے جن کے ساتھ عورتیں تھیں, خواتین تھیں, انہوں نے ان کو الگ کر کے ان کو پھر انہوں نے بقول مسافر کے انہوں نے بھیج دیا. اب اس بات پر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی فورسز نے یہ 80 بندے نہیں چھڑوائے, جو مسافر چھڑوائے نہیں ہیں, یہ خود انہوں نے چھوڑے ہیں, یہ انہوں نے خود چھوڑے ہیں. مگر بی ایل اے دعویٰ کر رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی, ہمارے 2 بندے مرے, انہوں نے گولہ باری کی, انہوں نے فائرنگ کی, تو اس کے جواب میں ہم 10 مسافروں کو قتل کریں گے. یہ انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے. سیکورٹی فورسز نے اگر کارروائی نہیں کی تو پھر وہ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ جو دشمن ہے وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے, ہم اس کا جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ کارروائی کی گئی تو ہم سارے مسافروں کو مار دیں گے. اب اس میں 80 مسافر تو رہا ہو چکے ہیں, باقی جو یرغمال ہے مسافر وہ تقریباً 180 کے قریب ہے. 180 کے قریب مسافر وہ یرغمال ہیں, اور وہ ان یرغمالیوں میں زیادہ تعداد سیکورٹی فورسز کی ہے. اب تک جو 20 لوگ شہید ہو چکے ہیں ان میں 9 تعداد سیکورٹی فورسز کی ہے. مطلب کہ 9 سیکورٹی فورسز والے فوج کے یا جو بھی دیگر ادارے تھے ان کو شہید کر دیا گیا, اور باقی جو تھے 11 وہ مسافر تھے جنہوں نے مزاحمت کی ہوگی, جنہوں نے کوئی بات کی ہوگی, یا ان کو ویسے ہی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کو شہید کر دیا گیا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے آج کی, اور 48 گھنٹے کا ان کا وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 48 گھنٹوں میں ہمارے جو قیدی ہیں, ہمارے جو یرغمالی قیدی ہیں فوج کے پاس, وہ رہا کیے جائیں, اور اگر وہ رہا نہیں ہوتے تو ہم سارے مسافروں کو شہید کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگی قیدی ہیں, ہم ایک جنگ میں ہیں, یہ حالت جنگ میں ہم ہیں, اور ہم نے یہ جنگی قیدی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. 180 کے قریب ان کے پاس وہ یرغمالی ہے جن کو انہوں نے جنگی قیدی کا نام دیا ہے. انہوں نے کہا یہ جنگی قیدی ہمارے پاس ہیں, اور یہ جنگی قیدی ہم اس کا تبادلہ کریں گے, ہم تبادلہ کریں گے. جو آپ کے پاس ہمارے قیدی ہیں ان کو واپس کرو, ہم ان قیدیوں کو واپس کرتے ہیں. اور 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا. اب یہ ہم اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کی حفاظت فرمائے, اور سب سے بڑھ کر اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ ایک مخصوص طبقہ
ٹھیک ہے آپ کی سیکورٹی فورسز سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, خدا رہا میں ایک بات کروں گا کہ اگر آپ کی فوج اچھی نہیں ہے, بالفرض مان لیا آپ کی بات کو مان لیا, جو آپ کہتے ہیں سچ ہے, جو آپ نے کہا سچ ہے, جو آپ نے بولا وہ سچ ہے, مان لیا ایک لمحے کے لیے, مگر خدا رہا اس وقت اگر سیکورٹی فورسز وہاں پر نہیں جاتی, وہاں پر جا کر اپنے ملک کا دفاع نہیں کرتی, وہاں پر جا کر دہشت گردوں کا قلع کما نہیں کرتی, وہاں پر جا کر مسافروں کی حفاظت نہیں کرتی, ان کو بازیاب نہیں کرواتی, تو پھر کون جائے گا وہاں پر جا کر لڑنے کے لیے؟ کون جائے گا؟ یہ تو اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے, یہ صرف تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر صرف ٹویٹ کر سکتے ہیں, پوسٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, بکواسیات کر سکتے ہیں, مگر لڑنے کے لیے اگر کوئی جائے گا, جو لڑائی کرے گا وہاں پر جا کر, تو وہ فوج ہی ہے, یہ سیکورٹی ادارے ہی ہے, وہی وہاں پر جا کر لڑیں گے. ان کے پاس لڑنے کی ہمت نہیں ہے, ان کے پاس ہمت ہے تو صرف بکواس کرنے کی. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھا جائے, فوج, سیکورٹی ادارے, ایجنسیاں جو بھی ہیں وہ جو بھی کرتی ہیں مان لیا, مگر اس وقت ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی حمایت کی ضرورت ہے, تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور وہ ان دہشت گردوں کے سامنے جا کر لڑ سکیں, ان کا قلع کما کر سکیں. اس وقت آپ کی یہ بات کرنا بنتی ہی نہیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو واقعی آپ دشمن کے پروپیگنڈے میں. میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ اس نے ایک ویڈیو لگائی کہ یہ ٹرین کے حادثے کے ٹرین کے اوپر حملے کا وقت کی ویڈیو ہے, اس نے وہ ویڈیو لگائی, اور ہو سکتا ہے وہ ویڈیو بھی, مگر اس نے نیچے ایک لائن لکھی تھی کہ یاد رکھنا 9 مئی کو فوج نے اتنے بندے مارے تھے. ٹھیک ہے بھائی, مان لی آپ کی بات, مگر اس وقت اگر وہ فوج نہیں ہوگی تو کون جائے گا؟ تم تو نہیں جاؤ گے. جس نے یہ ٹویٹ کی تھی وہ تو نہیں جانے لگا, نہ وہ اس کے گھر والے جائیں گے, نہ وہ اپنے دوستوں کو بھیجے گا کہ بھائی وہ ٹرین کے بندے چھڑوا کر لانے. اب چھڑوانے اگر کوئی جائے گا تو وہ یہ فوج ہی جائے گی. بھائی ابھی جنگ ہوتی ہے, کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تو سب سے آگے اگر لڑنے کے لیے کوئی جائے گی تو وہ فوج ہی ہوگی. تو اگر ہم اس کو ہی گندا کر دیں گے اس وقت, تو بھی لڑنے کون جائے گا؟ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صورتحال کو سمجھیں, اور پوری قوم کے ساتھ, ہم فوج کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ ایک زبان ہو کر ان دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑیں اور پھر ان کو شکست دیں. پھر اس کے بعد اپنے معاملات خود دیکھ لینا. اگر ہم ایسے ہی لڑتے رہے, مرتے رہے, تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. باقی جو ملکوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرے, ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک پیج پر اکٹھے ہوں, ایک چینل پر اکٹھے ہوں, ایک نظریے پر اکٹھے ہوں. وہ نظریہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ حافظ.